لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. صلوات جبر محمد وآلہ. خداوند عزیز متعال غفور الرحیم رحمان الرحیم، ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہر آفت بلا سے ان کو محفوظ رکھے، ہر رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرمائے، اور ان کے صدقے میں دنیا سے یہ بلا رخصت ہو، اور خاص کر اہل بیت کے چاہنے والے جہاں بھی ہیں اس بلا سے محفوظ رہیں، اور جو اس بلا میں گرفتار ہیں خدا ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے. اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اس نے جو ان چند دنوں میں صدیق طاہرہ سلام علیہ کے ذکر کی سعادت نصیب فرمائی ہے، خدا توفیق دے کہ نفس امارہ، شیطان اور دوسری باتوں سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں اس گناہگار زبان پر جاری ہو جائیں جو اہل بیت کی خوشنودی کا سبب ہوں، امام کی رضایت کا سبب ہوں، اور کل میدان قبر میں، میدان محشر میں، قبر میں ہماری بہتری کا سبب ہوں. ان سب کے لیے اپنے امام وقت کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہی سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ عزیزان گرامی، عرض کیا تھا خداوند عالم ارشاد خداوند عالم یہ پسند نہیں کرتا کہ برائیوں کا تذکرہ علل اعلان کیا جائے، لیکن اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو خدا مظلوم کو اجازت دیتا ہے کہ اس ظلم کا تذکرہ علل اعلان کیا جائے۔ خدا ظلم کو ناپسند کرتا ہے، ان اللہ لا یحب الظالمین، خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ غور کریں کہ اگر ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سوچیں کہ کتنا بڑا ان پر ظلم ڈھایا گیا، اور یہ ظلم کتنا عظیم تھا جو اس بیوی پر ڈھایا گیا۔ میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، کچھ باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ائمہ معصومین کو خداوند عالم نے وہ قلب، وہ دل عطا کیا ہے کہ جس کے مضبوطی کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ بھی ایک ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ قلب معصوم اپنے استحکام میں، اپنی مضبوطی میں چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور قلب معصوم اپنی وسعتوں میں سمندروں سے زیادہ وسیع ہے، اور عقل معصوم سنگین ترین، مشکل ترین حالات میں بھی خواہشات کے تحت نہیں آتی۔ یہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ قلب معصوم، قلب امام پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، قلب معصوم میں ذرہ برابر بھی لرزش نہیں آ سکتی، ایک ذرہ برابر خراش نہیں پڑ سکتی۔ وسعتیں اتنی ہیں کہ سارے دنیا کے سمندر کی گہرائیاں ایک طرف اور قلب معصوم کی گہرائی ایک طرف۔ سارے دنیا کے سمندر قلب معصوم کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور عقل معصوم کتنے ہی حالات خراب ہو جائیں، ظلم کتنی ہی حد پر پہنچ جائے، حالات کتنے ہی بگڑ جائیں، وہ کبھی بھی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی۔ عقل معصوم، فکر معصوم ہر لمحہ مرضی خدا کے تابع ہوتی ہے۔ ایک لمحہ بھی، پلک جھپکتے بھی، معصوم کی ایک سانس بھی مرضی خدا کے خلاف نہیں آتی۔ معصوم اپنے عمل میں، معصوم اپنے قول میں، معصوم اپنی فکر میں، معصوم اپنے خیال میں معصوم ہے۔ معصوم کے خیال میں بھی خدا کی مخالفت نہیں آتی، اور معصوم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی وہ اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے۔
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا بہادر کون؟ فرمایا سب سے بڑے بہادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علامت کیا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کی شدید ترین حالت میں بھی، گھمسان کی جنگ میں بھی، ہم جس جگہ رسول اللہ کو چھوڑ کے جاتے تھے اس سے ایک قدم ادھر ادھر رسول اللہ کو نہیں پاتے تھے. یعنی جہاں قدم رسول جم گئے وہاں قدم رسول جم گئے. اب مولا کہنا تھا آپ غور کریں، یہ ہم لوگ تھوڑی ہیں کہ ذرا سی مصیبت پڑی تو چیخنے لگے، چلانے لگے، آہ کرنے لگے، واہ کرنے لگے. معصوم کے زبان سے چیز نکلتی نہیں ہے. مولا کائنات کے بارے آپ نے سنا ہوگا کہ جب جنگ لڑتے تھے تو زخم بھی لگتے تھے، تلواریں بھی لگتی تھیں، اور یہ زخم گہرے ہو جاتے تھے. اتنے گہرے ہو جاتے کہ اتنے اچھے خاصا مرہم اور دوا ڈالنا پڑتی تھی، لیکن علی اف نہیں کہتے تھے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا کے پیر میں تیر لگا اور نماز میں تیر نکال لیا گیا، پتہ بھی نہیں کب تیر لگا. علی نے خیبر، خندق، ساری جنگیں لڑی، کہیں بھی مولا نے اپنے کمی صبر کی شکایت نہیں کی. آپ غور کریں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم کتنا بڑا ہے، تب آپ کا اندازہ ہوگا صدیقہ طاہرہ کا مسئلہ کیا ہے. اگر آج ہماری اور آپ کی آنکھوں میں ایک ذرا سا ذرہ چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کانٹا چلا جائے تو اور تکلیف ہوتی ہے. مولا فرماتے کہ میں نے صبر کیا 25 سال. کن حالات میں؟ میری آنکھوں میں کانٹا تھا. ذرا سا کسی کے گلے میں ہڈی لٹک جائے تو کتنا صبر کر سکتے ہیں آپ؟ ایک ذرا سا لقمہ اٹک جائے اور یہ 10 منٹ 10 15 20 منٹ رہ جائے تو وہ تکلیف ہوتی. یہ اسپتال، وہ میڈیکل، یہ ایکس رے، وہ ایکس رے، وہ کام کو رکتا ہے؟ مولا کہتے ہیں صبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجا ارا تراسی نہبا. میں نے صبر کیا 25 سال، میری آنکھوں میں کانٹا تھا اور میرے گلے میں ہڈی تھی. یہاں مولا نے صبر کی بات کی ہے کہ آنکھوں میں کانٹے ہونے کے باوجود میں نے صبر کیا، گلے میں ہڈی ہونے کے باوجود میں نے صبر کیا، میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا تو صبر کیا. مولا نے کمی صبر کی شکایت نہیں کی. لیکن جب جناب زہرا کو دفن کرنے لگے تو اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا قل یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری. اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی کی جدائی سے میرا صبر کم ہو گیا. اس جملے کو آپ سنیں کہ جس علی نے زخم کی حالت میں کبھی کمی صبر کی شکایت نہیں کی، آنکھوں میں کانٹے کے باوجود صبر کیا، گلے میں ہڈی کے بعد صبر کیا، اس کا مطلب ہے زہرا کی مصیبت ان 25 سال آنکھوں میں کانٹوں سے زیادہ عظیم تھی. تو جس کی شخصیت اتنی عظیم ہو
اس کا مطلب اس پر ظلم کتنا بڑا ہوا ہوگا. اگر جناب زہرا پر ظلم کم ہوتا تو مولا کبھی جناب زہرا کی جدائی پر کمی صبر کی شکایت نہ کرتے. تو جو ظلم اتنا بڑا ہو تو کیا اس ظلم کو چھپا کے رکھنا چاہیے یا بیان کرنا چاہیے؟ اگر آج ہم جناب زہرا کی مظلومیت کو نہ بیان کریں تو کیا ہم نے خاندان رسالت کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے؟ آج جو کچھ ہمیں ملا ہے خاندان رسالت کی بنا پر ملا ہے نا. آج ہماری ہر سانس خاندان رسالت کی بنا پر ہے. بارش کا ایک قطرہ خاندان رسالت کی بنا پر ہے. زمین سے اگنے والا ایک ایک دانہ خاندان رسالت کی بنا پر ہے. یہ چلنے والی ہوائیں خاندان رسالت کی بنا پر ہے. یہ ہماری زندگی کی ایک ایک نعمت خاندان رسالت کی بنا پر ہے. اور خاندان رسالت کس کی بنا پر ہے؟ اہل بیت چاہتے تھے کہ جناب زہرا کی مصیبتیں بیان کی جائیں. بعض روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا امام باقر علیہ السلام جب حج ہوتا تھا اور منی کا میدان ہوتا تھا تو وہاں لوگوں کو پیسہ دیتے تھے اور بلاتے تھے کہ میری جد ماجدہ پر گریہ کیا جائے. کیوں؟ تاکہ حج پر آنے والوں کو پتہ چلے کہ میری جد ماجدہ کتنی مظلومہ دنیا سے گئی. یہ ظلم کس پر ڈھایا گیا؟ یہ مصائب کس پر ڈھائے گئے؟ میں ایک بات آپ سے عرض کروں. دیکھیے ظلم ستم صرف ظلم و ستم کی بنا پر نہیں ہوتا، کس پر ڈھایا گیا اس کی بنا پر ہوتا. آپ سڑک پر چل رہے ہیں اور آپ نے چلتے چلتے کسی ایک معمولی آدمی کو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ نے ایک تماچا مار دیا، ایک گالی دے دی. اس کی ایک حیثیت ہے. آپ نے خدا نخواستہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کر لی. جو جملہ آپ نے سڑک پر کہا تھا وہی جملہ آپ نے گھر میں بڑے بھائی سے کہہ دیا، تو کیا دونوں جرم ایک برابر ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ حضرت؟ جو جملہ آپ نے سڑک پر کہا تھا وہی جملہ آپ نے بڑے بھائی سے گھر میں کہا، کیا ایک ہی طرح کا جرم مانا جائے گا؟ آپ نے یہی جملہ معاذ اللہ اپنے والد سے کہہ دیا، تو کیا جرم ایک جیسا ہے؟ گناہ ایک جیسی ہے؟ خدا نخواستہ کسی نے جسارت کی اور یہی جملہ کسی مرجع سے کہہ دیا، تو کیا جرم ایک جیسا ہے؟ جو سڑک پر آپ نے بات کہی تھی بھائی جا کے آپ نے مرجع سے کہہ دی تو ایک جیسا ہے؟ بڑھے گی نا. جیسی شخصیت بڑھتی جائے گی ویسے جرم کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی. جیسے شخصیت بڑی ہوتی جائے گی ظلم بھی بڑا ہوتا جائے گا. تو اگر کوئی شخص جا کے خدا نخواستہ امام کی شان میں جسارت کرے تو مسئلہ جسارت کا نہیں ہے،
مسئلہ آپ نے کس کی شان میں جسارت کی ہے۔ اب اگر یہ جسارت بڑھ کر کے اس کی شان میں ہو جس کے استقبال کے لیے رسول اللہ اٹھتے تھے۔ رسول اللہ کو اٹھنے کا مطلب کیا تھا؟ رسول اللہ بعنوان باپ نہیں اٹھتے تھے، رسول اللہ بعنوان رسالت اٹھتے تھے۔ اور جب رسول اللہ بعنوان رسالت اٹھے تو آپ سوچ لیجئے، اگر کسی بز میں سارے انبیاء بیٹھے ہوں اور اولیاء بیٹھے ہوں اور رسول اللہ وہاں پر آئیں تو سب ان کے احترام میں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے؟ تو اگر رسول اللہ کے احترام میں سب اٹھے تو جس کے احترام میں رسول اللہ اٹھتے ہو اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو جس کا احترام 1,24,000 انبیاء کرتے ہو، اگر کوئی اس خاتون کی حق میں جسارت کرے، چاہے کتنا ہی معمولی جملہ کیوں نہ ہو، بات جملے کے معمولی ہونے کی نہیں ہے، بات سیدہ کی عظمت و مقام کی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا جملہ وہ کم تھا، مسئلہ یہ ہے کہ جملہ کس کی شان میں کہا گیا۔ جناب سیدہ کی شخصیت، وہ شخص رسول اللہ احترام کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں، یہ اٹھتا کب ہے؟ اگر آپ نے ترازو میں چیزوں کو تولا ہو تو جو پلہ بھاری ہوتا ہے وہ نہیں اٹھتا، یہ اسی وقت اٹھتا ہے جب ادھر کا پلہ یا برابر ہو یا اس سے زیادہ بھاری ہو۔ اگر آپ 10 کلو کے مقابلے پر 9 کلو رکھیں تو یہ ہلے گا بھی نہیں، یہ ہلے گا اس وقت جب 10 کلو کے مقابلے پر 10 کلو آئے یا 11 کلو آئے۔ تو اب رسول اللہ کا جناب زہرا کے لیے اٹھنا بتا رہا ہے کہ آنے والی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ رسالت کو اس کے احترام کے لیے اٹھنا پڑتا تھا۔ تو جس کی احترام میں رسالت اٹھ رہی ہو، اور رسالت کو اٹھنے کا مطلب ہے سارے انبیاء اٹھ رہے ہیں، تو اگر کوئی اس بی بی کی شان میں ایک جملہ بھی کہے تو یہ جملہ زہرا سے متعلق نہیں ہے، 24 لاکھ انبیاء سے متعلق ہے۔ یہ جملہ 1,24,000 انبیاء سے متعلق ہے، اور جب انبیاء سے متعلق ہے تو انبیاء کے بعد اوصیاء سے متعلق ہے، اوصیاء کے بعد فرشتوں سے متعلق ہے۔ تو یہ جسارت سیدہ کی خدمت میں نہیں ہے، یہ جسارت کل نظام ہدایت کے خلاف ہے، نظام الہی کے خلاف ہے۔ کیوں؟ ایک جملہ میں آج سنو، ایک صلوات بھی محمد و آل محمد کو۔ ایک اور زندہ صلوات بھی محمد و آل محمد کو۔ آپ ایک جملہ احساس کرو، اگر ہمارا ملک ہندوستان کسی آدمی کو اپنا سفیر بنا کر کے کسی ملک میں بھیجے اور اس کی سفارت کی تائید کرے اور لوگوں کا تعارف کرائے، یہ میرا سفیر ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، اور بار بار اس کو بعنوان سفیر، بعنوان نمائندہ اس کا تعارف کرائے، اب اگر کوئی شخص اس سفیر کی توہین کرے تو کیا یہ شخصی توہین ہے یا پورے ملک کی؟ توہین کس کی ہے؟ شخص کی توہین ہے یا پورے ملک کی؟ پورے ملک کی توہین ہے۔ اب آپ غور کریں، جس سیدہ کے شان میں خدا نے آیت تطہیر نازل کی،
جس سیدہ کی شان میں خداوند عالم نے سورہ دہر نازل کیا اور جس کی عظمتوں کو خدا نے بیان کیا، اب یہ توہین سیدہ کی نہیں ہے، یہ توہین اس خدا کی ہے جس نے سیدہ کو درجہ دیا۔ بات یہاں تک نہیں ہے کہ سیدہ ہیں کون، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور یہ روایت اہل سنت اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ اہل بیت کا معجزہ ہے کہ یہ فضائل کی روایتیں وہاں ملتی ہیں۔ روایتوں کو نقل کرنا الگ مسئلہ ہے اور روایتوں کو سمجھنا الگ مسئلہ ہے۔ نقل کرنے کے لیے حافظہ چاہیے، قلم چاہیے، دوا چاہیے، سمجھنے کے لیے فکر چاہیے۔ لکھ تو ایک کاتب بھی لیتا ہے لیکن سمجھتے عقل مند ہیں، اور اس وقت تک عقل کام نہیں کر سکتی جب تک اہل بیت سے متصل نہ ہو۔ سارے مطالب کے سمجھنے کی کلید اہل بیت کے پاس ہے۔ اس روایت کے اہل سنت کے بڑے علماء نے نقل کیا ہے۔ ابن صباغ مالکی نے فصول المحبہ نے، شبلنجی نے نور الابصار میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیت الشرف سے باہر آئے اور اس طرح سے آئے کہ جناب زہرا سلام اللہ کا دست مبارک پکڑے ہوئے تھے، اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، لوگوں سے جناب زہرا کا تعارف کرایا کہ من عرف ھذہ فقد عرف، جو اس کو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، ومن لا یعرف، جو اس کو نہیں پہچانتا کون؟ ہی فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، بنت محمد میری بیٹی ہے، وہی بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ بات یہاں تک نہیں، بضعۃ منی میرا ٹکڑا ہے، وہی قلبی، یہ میرا دل ہے، وروحی التی بین جنبی، یہ وہ روح ہے جو میرے پہلو میں ہے۔ ٹکڑا ہے، دل ہے اور روح ہے۔ فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ خدا رب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ روح ہے کیا؟ یہ قلب ہے کیا؟ اور کس کا قلب ہے؟ پیغمبر کا قلب ہے۔ کون پیغمبر کا قلب؟ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر ہم اس کو نازل کرتے تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ کہاں پر نازل کیا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَى قَلْبِكَ، ہم نے قرآن آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر ہم، خدا کہتا ہے اگر ہم قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کہاں نازل ہوا؟ قلب پیغمبر پر، اور قلب پیغمبر کیا ہے؟ قلب پیغمبر زہرا کی ذات، اس کا مطلب ہے مرکز نزول قرآن ہے زہرا کی ذات۔
الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جبریل اس قرآن کو لے کے آپ کے دل پر نازل ہوتے ہیں۔ تو قلب پیغمبر تو زہرا ہے نا، تو جب قلب پیغمبر زہرا ہے تو ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں، اگر قرآن جزدان میں ہو، دفتی کے درمیان ہو، اور کوئی اس دفتی کی بے عزتی کرے تو پورے قرآن کی بے عزتی نہیں ہے۔ تو جب قلب زہرا مرکز نزول قرآن ہے تو زہرا کی تکلیف قرآن کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور یہ دل ہوتا کیا ہے؟ یہ دل ہوتا اندر ہے، لیکن سارے بدن کی سپلائی اسی دل سے ہے۔ جتنے بھی بدن کے اعضاء ہیں ان کو سپلائی کون کرتا؟ دماغ کی سپلائی کہاں سے ہے؟ آنکھوں میں سپلائی کہاں سے ہے؟ پیروں میں سپلائی کہاں سے ہے؟ ہاتھوں میں سپلائی کہاں سے ہے؟ یہ سپلائی کون کر رہا ہے؟ سب جگہ پہنچا رہا نہیں پہنچا رہا ہے، اور سب جگہ برابر سے پہنچا رہا ہے، جس کو جیسی ضرورت نظر دے رہا نہیں دے رہا۔ آپ سچ بتائیں، آپ کیسے کہتے ہیں ہمارا دل زندہ؟ کسی نے دل کو دیکھا ہے؟ لیکن یہ ہاتھوں کی گردش، یہ آنکھوں کا چلنا، یہ نفس کا چلنا، یہ سب علامت اس بات کی کہ دل زندہ ہے۔ دل دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہاتھ کی حرکتیں دل کے وجود کا سبب ہے، آنکھوں کی روشنی دل کے وجود کا سبب ہے، پیروں کی طاقت دل کے وجود کا سبب ہے۔ ہم پیروں کو چلتے ہوئے دیکھ کے سمجھتے ہیں دل زندہ ہے، آنکھوں کی روشنی دیکھ کے سمجھتے ہیں دل زندہ ہے۔ تو جس طرح سے ہم آنکھوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں دل زندہ ہے، اسی طرح کہتے ہیں ہم سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ قلب دنیا امام وقت زندہ ہے، ہواؤں کے چلنے سے کہتے ہیں امام وقت زندہ ہے، کیونکہ اگر امام وقت نہ ہوتا تو کسی کو زندگی کی سپلائی نہ ہوتی۔ ہر جیسے فرمایا کہ امام قلب کی حیثیت رکھتا ہے، یہ قلب سپلائی بھی کرتا ہے اور یہ قلب آرڈر بھی دیتا ہے۔ ایک جملہ آپ سے عرض کروں، اگر کوئی عضو قلب کا کہنا ماننے سے انکار کر دے تو یہ پیرالائز کہلاتا ہے یا سیدھا کہلاتا ہے؟ ایک جملہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اس کو ذرا سا ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں اور علی علیہ السلام میں اور لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جاتے تھے، مصائب میں کام آتے تھے۔ آپ خواہ اختلاف کی بات کرتے ہیں، جب مشکل پڑی تب علی پہنچ گئے، جب کام آیا علی پہنچ گئے، تو آپ کہاں اختلاف کی بات کرتے ہیں؟ کہاں ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں، آپ غور کریں گے کہ اگر ہاتھ پر فالج پڑ جائے، جملہ غور کریں گے، بات پہنچ جائے، اگر ہاتھ پر فالج پڑ جائے تو کیا دل خون کی سپلائی روک دیتا ہے؟ اگر ہاتھ پہ فالج گر جائے تو کیا دل قلب خون کی سپلائی روک دیتا ہے؟ اگر خون کی سپلائی رک جائے تو ہاتھ سوکھ جائے۔ خون کی سپلائی اگر ہاتھ میں رک جائے تو ہاتھ سوکھ جائے، لیکن فالج ہونے کے بعد بھی خون قلب اپنی سپلائی کو روکتا نہیں ہے۔ جو بات آج کر رہا ہوں،
کہ اگر ہاتھ پر فالج گر جائے تو فالج گرنے کے بعد بھی دل خون کی سپلائی کو روکتا نہیں ہے، تو کیا یہ سپلائی کا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہاتھ دل کا کہنا مان رہا ہے؟ یہ دل کی بڑائی ہے کہ مفلوج کو بھی سپلائی دے رہا ہے۔ یہ سپلائی دینا رضایت کی دلیل نہیں ہے، وسعت قلب کی دلیل ہے۔ صلوات ہے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ سپلائی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دل کا رابطہ ہاتھ سے اچھا ہے، یہ دل کی بڑائی ہے۔ اور میں جملہ اور عرض کروں، بہت سے لوگ آج بات کہا کرتے ہیں کہ مولا تو اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جاتے تھے، آپ خواہ کہتے ہیں، تو آپ کا پڑوسی ہے، اس نے آپ پر ظلم ہے، آپ کے بچے کو ستایا ہے، شدید آپ اس سے ناراض ہیں، لیکن وہ پیاسا ہے، آپ اس کو پانی دے دیتے ہیں، بھوکا ہے کھانا دے دیتے ہیں، بیمار ہے دوا دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کا کھانا دے دینا، دوا دے دینا، پانی دے دینا کہ اس بات کی دلیل آپ اس سے راضی ہیں؟ عزیزو، اخلاقی معاملات الگ ہوتے ہیں۔ علی خلق عظیم پر فائز ہے۔ علی جب بانٹتے ہیں تو مسلمان دے کے نہیں بانٹتے، وہ یتیم کو بھی بانٹتے ہیں، اسیر کو بھی بانٹتے ہیں، فقیر کو بھی بانٹتے ہیں، وہ گھر سے کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ دروازے پر فقیر کو دے دینا فقیر سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ دل کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ اہل بیت خلق عظیم پر فائز تھے، لہذا وہ کسی کے سوال کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مسئلہ ان کا نہیں تھا، مسئلہ اسلام کا تھا، اور یہ مسئلہ بھی علی نے حل کیا ہے۔ آج کل یہ باتیں کہی علی راضی تھے، راضی تھے، راضی تھے، راضی تھے، یہ بہت باتیں ہوتی ہیں اور آج کے زمانے میں ہوگی۔ میں مولا کے قصہ نقل کرتا ہوں، بات تمام کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے مولا کا ایک قصہ سنا ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ دو عورتیں علیہ السلام کے پاس آئیں لڑتے ہوئے، اور دونوں نے کہا یہ بچہ میرا ہے۔ اس زمانے میں کوئی ڈی این اے ٹیسٹ تو تھا نہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے۔ اس نے کہا میرا بچہ، کہا میرے بچہ۔ مولا نے ایک بات کہی، بھائی مان لو، کہا نہیں مانا۔ تو مولا نے قمر کا تلوار لیا کہ اس بچے کو 2 حصہ کر دیتا ہوں۔ جیسی بچے کو 2 حصہ کرنے کے ایک عورت نے کہا کہ علی علی میرا بچہ نہیں، اس کو دے دیجئے۔ مولا نے کہا بچہ تمہارا؟ کیا کیوں؟ کہ جس کے دل میں محبت ہوتی نا کہ میرے پاس رہے نہ رہے زندہ تو رہے، یہ ماں کا اپنے حق سے دستبردار ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ ماں اپنے دعوے میں سچی نہیں تھی، دستبردار ہونا محبت کی دلیل تھی۔ علی کی خاموشی کسی کی حقانیت کی دلیل نہیں تھی، علی کی خاموشی اسلام کی محبت کی دلیل تھی۔
علی اس لیے خاموش تھے اسلام کسی کے پاس رہے، زندہ تو رہے۔ آپ ان اخلاقی جملوں کو، اخلاقی کام کو آپ یہ نہ قرار دیں کہ علی راضی تھے، اور علی راضی رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک امانت کسی نے آپ کو دی ہو اور آپ کو اس کا امانت دار قرار دیا ہو اور آپ سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو، تو کیا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے یہ امانت دوسروں کے سپرد کر دے؟ ایک چیز آپ کی اپنی ملکیت ہے، آپ کی اپنی ہے، تو آپ جس کو چاہے دے دیں، جس سے چاہے لے لیں۔ لیکن اگر کوئی چیز امانت ہے اور کسی نے آپ کو دیا ہے، تو کیا آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں بغیر اس کے پوچھے ہوئے؟ اب بتائیں، اگر کسی نے آپ کو ایک قلم دیا ہے اور کہا یہ قلم امانت ہے آپ کے پاس، میں چھیننا چاہتا نہیں، میں دے نہیں سکتا، فلاں سے پوچھئے تو دوں گا۔ اپنی ملکیت ہو تو میں دے سکتا ہوں۔ آپ سچ بتائیے، یہ امامت علی کی ملکیت تھی یا خدا کی امانت تھی؟ یہ ولایت خدا کی امانت تھی یا ملکیت تھی؟ جب یہ عہدہ خدا نے دیا تھا تو علی دے ہی نہیں سکتے تھے، تو یہ کیسے کہنا کہ علی دستبردار ہو گئے ہیں؟ علی کے دستبردار ہونے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ معاذ اللہ علی یہ کہنا ہے کہ پروردگار مجھ سے سنبھلتا نہیں، میں دوسروں کو دے رہا ہوں۔ یہ بات خدا تک آئی تھی، خدا نے دیا کیسے جو سنبھال نہیں سکتا تھا؟ مسئلہ یہاں تک نہیں ہے، علی دے ہی نہیں سکتے تھے۔ کیا رسول اللہ کسی کو رسالت دے سکتے تھے؟ کیا جناب ابراہیم کسی کو خلت دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ان کی نہیں تھی۔ تو علی بھی امامت دے ہی نہیں سکتے تھے، علی خلافت دے ہی نہیں سکتے تھے، اور نہ دے سکتے تھے نہ کوئی چھین سکتا تھا۔ کرسی پر نہ بیٹھنے دینا الگ مسئلہ ہے، اور منصب کو چھین لینا ایک الگ مسئلہ ہے۔ لوگ کرسی پر تو بیٹھ گئے، منصب خلافت کو چھین نہیں سکے۔ آپ غور تو کریں، تو جناب زہرا قلب پیغمبر، اور پورے بدن کی سپلائی کس کی بنا پر؟ دل کی بنا پر۔ تو جب ہمارا بے زہرا قلب پیغمبر ہے تو پورے اسلام میں کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ اگر اسلام کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو جناب زہرا کا، اور کہتے ہیں روح ہی پیغمبر فتح، میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلو کے درمیان ہے۔ ایک بات آپ محسوس کریں، آپ ایک ذرا سی سوئی لیں اور سوئی لے کر کے پیر میں ذرا سا چبھوئیں، تو یہ چبھن پیر کو محسوس ہوتی ہے، روح کو؟ اگر اس پیر میں روح ہے تو چبھن محسوس ہوگی، اور اگر یہ پیر سون ہو گیا ہے تو چبھن محسوس نہیں ہوگی۔ تو وہ چیز جو اذیت محسوس کرتی ہے وہ روح ہے۔ تو جب جناب زہرا روح پیغمبر ہے تو جس نے زہرا کو اذیت دی ہے، پیغمبر کے قلب کو اذیت ہے یا نہیں ہے؟ جس نے ستایا ہے، یہ پیغمبر کیوں فرما رہے تھے؟ اس لیے فرما رہے تھے نگاہ پیغمبر دیکھ رہی تھی میرے بعد میری بیٹی کو ستایا جائے گا، میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے گا، اور بلا وجہ رلایا جائے گا۔
جناب زہرا کی عظمتیں آپ غور تو کریں کہ پیغمبر بلا وجہ احترام نہیں کرتے تھے. پیغمبر اتنا چاہتے تھے کہ جب بھی جناب زہرا آتی تھی ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور پوچھتے کیا فرماتے کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں تو میں زہرا کا بوسہ لیتا ہوں. تو جس زہرا کے بدن سے جنت کی بو آتی ہو اور جو زہرا پورے جنت کی خاتون ہو اور جن کی روح پورے اسلام میں دوڑ رہی ہو، ان کی شان میں ذرا سی بھی جسارت پورے اسلام کی جسارت ہے یا نہیں ہے؟ جناب زہرا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، عظیم شخصیت ہے. اس کو آپ پہچانیں. اور یہ شخصیتیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اہل بیت سے پوچھیں. ہم جناب زہرا کو پہچان نہیں سکتے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، فرماتے جناب زہرا کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کی معرفت سے دور رکھا گیا. یہ دور کیوں رکھا گیا؟ میں بات آپ سے عرض کروں، اگر سورج سامنے ہو اور اپنی پوری شدت کے ساتھ روشنی دے رہا ہو اور کسی کی آنکھوں میں سورج کو دیکھنے کی تاب نہ ہو تو کمزور آنکھوں کو سورج کی روشنی سے بچانے کے لیے پردے ڈالے جاتے ہیں. یہ پردے اس بنا پر ڈالے جاتے ہیں جو آنکھیں ہیں ان میں سورج کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے. جناب زہرا کے نورانیت اتنی تھی کہ عام انسانوں میں دیکھنے کی تاب نہیں تھی. اور اس کی وجہ میں آپ سے عرض کروں کہ جناب زہرا کے نورانیت کچھ عجب تھی. سورج بہت بڑی روشنی کا سبب ہے، بہت زیادہ روشنی پہنچاتا ہے. پوری دنیا میں سورج کی روشنی آتی ہے، لیکن اگر آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا سامنے رکھ دیجئے تو سورج کی روشنی رکتی یا نہیں رکتی؟ ایک کپڑا ڈال دیجئے، سورج کی روشنی رکتی ہے نہیں رکتی؟ آپ ایک دیوار کھڑی کر دیجئے، سورج کی روشنی رکتی نہیں رکتی؟ سورج کی روشنی اسی وقت ہوگی جب تک کوئی رکاوٹ نہ ہو. ایک پردہ آئے تو رک جائے گی، ایک کاغذ آئے تو رک جائے گی، دیوار آئے تو رک جائے گی. لیکن زہرا کی نورانیت کیا ہے؟ روایت میں جب جناب زہرا نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو حجرے میں ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھیں، چھت ہوتی تھی، زہرا پردے میں ہوتی تھی، نقاب میں بھی ہوتی تھی. اس کے بعد بھی لوگ اپنے گھروں کے اوپر زہرا کے نور کو دیکھتے تھے اور جب گزار رہتے تو سمجھ جاتے تھے کہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہیں. صبح ایک نور نکلتا تھا، دوپہر کو دوسرا نور نکلتا تھا، شام کو تیسرا نور نکلتا تھا. زہرا گھر میں ہوتی تھی، روشنی مدینے میں پھیلتی تھی. عزیزو عرض کرنے دیجئے، سورج وہ ہے جس کی روشنی پردے سے چھپ جاتی ہے، زہرا وہ ہے جس کی روشنی کو کوئی چھپا نہیں سکتا. زہرا کی یعنی وہ روشنی جو پردوں کو پار کر کے چلی جائے وہ زہرا کی روشنی ہے. اور سورج کی روشنی دیواروں کو پاک کرتی ہے، زہرا کی روشنی دلوں کو پاک کرتی ہے. جہاں روشنی آ جائے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، جہاں زہرا کی محبت آ جائے وہاں نفاق نہیں ہوتا. جہاں زہرا کی محبت آ جائے وہاں ظلمتیں نہیں ہوتی. زہرا نور ہے، علی نور ہے. اور جب آپ غور کریں، جب روح پیغمبر کی زہرا ہے تو اس روح کو جو تکلیف پہنچائے، اس روح کو جو اذیت پہنچائے، وہ کس کو اذیت ہے؟ اگر اس روح کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں
کس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ زہرا کی آنکھوں سے آنسو اس وقت نکل ہی نہیں سکتے جب تک ظلم اپنے کمال اور انتہا پر نہ پہنچ جائے۔ وہ بیوی کہ جس نے چکی چلائی اور چکی چلاتے چلاتے ہاتھ سے خون بہا، وہ بیوی جس نے پانی کی مشک اٹھائی اور اٹھاتے اٹھاتے نشان پڑ گئے، اس نے شکایت نہیں کی، لیکن اس بیوی کا جملہ ہے کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالی۔ یہ جملہ مبالغہ نہیں ہے۔ جناب زہرا پر کون سی مصیبت پڑی کہ سبت علی مصائب لو انہا، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں اگر وہ دن پر پڑھتی تو تاریخ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اے زرگانی بس چند فقرے آپ سن لیں۔ کل میں نے آج سے عرض کیا تھا کہ زہرا دروازے پر کھڑی تھیں اور لوگ جسارت کر رہے تھے۔ ان مظالم کو سن لیں آپ اور ان تکلیفوں کو غور کریں۔ جیسے میں نے آج کیا کہ فرمان نے فرمایا کہ زہرا میرا قلب ہے، میرا دل ہے، میری روح ہے۔ جب لوگ جناب زہرا کے دروازے پر آگ لے کے آئے، جناب زہرا دروازے کے کنارے کھڑی ہو گئی، کہا تم علی کو نکال دو، کہ میں علی کو نہیں نکالوں گی، کہ تم نے اگر علی کو نہیں نکالا میں تمہارے گھر میں آگ لگا دوں گا، کہ تم کچھ بھی کر ڈالو میں علی کو نہیں نکالوں گی، کہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، کہ تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں۔ عزیزو، چھوٹے چھوٹے بچے جس گھر میں ہو، میں ایک بات آپ سے مصائب کی منزل میں عرض کروں، آج کے زمانے میں یہ بہت زیادہ غیرت و حیا کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج بھی ہمارے ملک میں یہ ہے، اگر گھر میں عورتیں ہوں تو مرد پولیس گھر میں نہیں جاتی۔ اگر گھر میں عورتیں ہوں تو مرد پولیس نہیں جاتی۔ آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، اگر آپ کو چیکنگ کرنا ہو تو مرد عورتوں کی چیکنگ نہیں کرتے، پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور عورتیں عورتوں کی چیکنگ کرتی ہیں۔ اگر گھر میں عورتیں ہیں اور کسی کو جانا ہے تو عورت پولیس بلائی جاتی ہے تاکہ گھر میں جا سکے۔ عزیزو، اس دور میں بھی اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ گھر میں نامحرموں کا داخلہ نہیں ہوتا، گھر میں مردوں کا داخلہ نہیں ہوتا۔ آپ سچ بتائیں، جس گھر سے غیرت نکلی، جس گھر سے دین نکلا، زہرا دروازے پر کھڑی ہے، نامحرم دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور زہرا عرض فرما رہی ہے کہ تم اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اب اس گھر کو جلا دیں گے کوئی رہتا ہو۔ عزاداروں جب زیادہ زور لگا کہ میں نہیں نکالوں گی، میں نہیں علی کو باہر نکلنے دوں گی، زہرا دروازے کے پیچھے ہے، مجمع دروازے کے اس طرف کھڑا ہوا ہے۔ روایتیں کہتی ہے کہ جب زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی تو دروازے میں ایک کیل لگی تھی جس پر دروازے کو روکا جاتا تھا۔ جب جناب زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تو وہ کیل جناب زہرا کے دل کے پاس آ کے لگتی تھی، دل کے پاس آ کے لگتی تھی۔ ادھر زہرا دروازے کو روک رہی ہے، ادھر لوگ دروازے کو دھکا دے رہے ہیں۔ کب تک
تک کہ کوئی عورت اپنے دروازے کو روک سکتی تھی، لوگوں نے اتنی زور سے دھکا دیا کہ جلتا ہوا دروازہ اکھڑا اور اتنی زور سے پیسا کہ ایک طرف دیوار تھی، ایک طرف دروازہ تھا اور بیچ میں جناب زہرا تھی۔ عزاداروں لوگ دروازے کو دھکا دے رہے تھے۔ بعض روایتوں کے جملے ملتے ہیں، اس کو آپ غور کریں، روئیں گے کہ کیسا زہرا میں درگاہ گیا، کہتے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کپڑے کو نچوڑ دیا گیا ہو۔ زہرا کا ایسا دروازہ لگا کہ دونوں کے درمیان زہرا کو نچوڑ کے رکھ دیا گیا۔ زہرا گر رہی تھی، آواز دے رہی تھی، اے مہدی مجھے بچا لو۔ عزاداروں میں جملہ کروں گا، اگر آج لوگوں نے زہرا کے پہلو پر دروازہ نہ گرایا ہوتا تو میں کروں گا، اے زینب یہ مدینہ ہے جہاں آپ دروازہ گرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، وہ کربلا کا میدان ہوگا جہاں حسین کا لاشا بیچ میں ہوگا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہوگا، زینب فریاد کر رہی ہوگی کوئی میرے بھائی کا بچانے والا ہے کہ نہیں۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستعد فی ان تصلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستعد فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تاجیل فرما، رافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما، اس بلا کو دور فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے جناب زہرا پر ظلم اٹھایا ہے، پروردگار ان کو دنیا اور آخرت میں بدترین عذاب میں گرفتار فرما، ہمارے دلوں کو ان کی محبتوں سے پاک و صاف فرما۔ پروردگار دنیا میں جناب زہرا کی زیارت اور آخرت میں جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا۔